کہ اگر نیچے ہو جاتا تو پھر کوئی وہ کوشش کہتے کرتا رہتا، یہ نہیں کہ کھلی چھٹی دے دیجیے۔ ایک ساتھی پوچھتے ہیں یہیں سے کہ صبح فجر کی نماز کی کوشش کرتا ہوں کہ جماعت سے پڑھوں، زیادہ تو یہی ہوتا ہے کہ نماز قضا ہو جاتی ہے، بڑا پریشان ہوں، دعائیں بھی مانگتا ہوں کہ صبح جاگ آ جائے، آنکھ ہی نہیں کھلتی، آنکھ تو سورج کے نکلنے کے بعد کھلتی ہے۔ مہربانی کوئی حل بتائیں جس سے روزانہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکوں۔ حل تو ہے، مگر اس کے لیے قوت ارادی چاہیے، آدمی اپنا ارادہ پختہ کرے کہ میں نے یہ کام کرنے ہی کرنے، اور اللہ سے مدد مانگے پھر ٹھیک ہے۔ ایک تو سوتے وقت آپ سب لوگ نا سورہ کہف جو ہے نا جو جمعہ کے دن پڑھنا بھی سن لو، اس کی آخری آیتیں جو نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اور آخری وہ ہے قل انما انا بشر مثلکم، وہاں سورج ختم ہوتی۔ یہ سوتے وقت پڑھ، اور پڑھنے کے بعد اپنے کو کہیں میں کیوں اس آگ اتنے بجے ڈالنا، یا کہ اللہ تعالیٰ اتنے بجے جگانا، تو آپ خود دیکھیں گے کہ جیسے آواز آتی نا کان پکڑ کر دیا جائے، آپ کو سوتے نہیں رہنے دیا جائے، بعد میں آپ نہ اٹھے تو آپ کی اپنی کم بختی ہے، جگایا ضرور جائے۔ یہ سورہ کہف اور آخری آیات جن یہ آیتیں تو وہ ہیں بیٹا جن کے بارے میں حضور نے کہا کہ یہ کہف کی پہلی 10 اور اس کی آخری 10 جو یہ پڑھتا رہے گا یہ مضمون ذہن میں رکھے گا، دجال کا فتنہ جس سے بڑا فتنہ ہے زمین پر کوئی پیدا نہیں، کافر کر دے گا وہ بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ آیتیں پڑھ کر سوئے جاگ آئے گی۔ اور دوسرا کوتاہی کا علاج یہ ہے، اگر کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں جماعت چھوٹ گئی یہ چھوٹ گیا، اپنے ذمے کچھ لازم کر لے کفارہ کہ اگر بعد نماز پڑھی میں نے 5 روپے اللہ واسطے دے دیں، اب پھر سر پکے رہے، ہاں دیتے جائیں، 1-2 نمازیں گزریں گی، ابلیس نے خود کہنا یار کتنی خیرات اٹھ پڑھ۔ اگر کرنے کا ارادہ جو نیکی نہیں نہ ہو رہی اس میں یہ فیصلہ کریں کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دے دیں، 1 ہو 2 جتنی بے شک کم سے کم، مگر وہ کرے پھر ضرور اللہ کے فضل سے نا۔ جیسے کئی نیک لوگوں کے بارے میں آتا کہ وہ تہجد کے لیے نہ اٹھے، اب وہ روتے رہے، انہوں نے 12 کی بجائے نہ سورج نکلے کو 10-20 زیادہ پڑی، ابلیس نے 2-3 بعد ہی آپ آ کر کہنا شروع کیا اٹھ یاد تہجد پڑھ، وہ بے ایمان خود ہی پھر جگا اٹھا۔ جو تو اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا بیٹا اس کے لیے دین نے جو کفارے مقرر کیے ہیں کہ یہ غلطی ہوتی ہے اتنا تاوان دو، وہ اسی لیے کہ نفس کے لیے جو نا دولت خرچ کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے جب وہ اپنے ذمہ لگا دیتا نا کہ اگر میں نے یہ نیک کام نہ کیا تو اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دے دیں، انشاءاللہ توفیق ہو جائے گی، بالکل آپ کریں گے۔ ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں جو آپ وظائف قرآن و سنت سے ہٹ کر بتاتے ہیں اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہی بہت بڑا مواد تھا جو ہمارے سلفی حضرات کے دنوں میں کہ یہ سنت سے ثابت ہونا چاہیے، یہ سمجھے نہیں کہ سنت میں یہ کوئی پابندی نہیں کہ دعائیں بھی وہی کرو جو آپ نے کیا اور نہ کوئی نہیں، آپ سب کچھ کر سکیں، صرف وہ دین کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، شرک بے نہیں ہونا۔ اس لیے میں فرق کرتا ہوں کہ یہ دعائیں یا ذکر مسنون ہیں حضور سے آئے، یہ معصور ہیں صحابہ کرام سلف صالحین نے کیے، وہ بھی بہت نیک ہیں بالکل توحید والے پکے، اور یہ علم ہمیں ہاروت اور ماروت دے کر گیا ہے۔ ان کے بارے میں لوگوں نے جھوٹی باتیں بنا لی کہ وہ جادو لے کر آئے تھے کنویں میں الٹے، نہ وہ فرشتے غلط علم لے کر آتے، جادو تو کفر ہے، وہ یہ پاک علم لے کر آئے تھے جس کو نوری علم کہتے ہیں نا۔ جادو کا توڑ بیٹا سکھا گیا کہ اگر تم جائز کام کرنا چاہتے ہو تو بجائے کفر شرک کے یہ پاک کر لیں، اس لیے جو بچے آ رہا ہے نا ایسے علم کے یہ تعویذ کرو، یہ اس کا بقایا جو وہ علم دے گا، یہ علم خواص کلمات ہے کہ اس کلمے کی کیا تاثیر، یہ بہت پاکیزہ علم ہے، لوگ شرک اور کفر سے بچیں، اس سے اپنے کام چلائیں، اور جو کرے گا اللہ کے فضل سے مراد پائے۔ اہل سنت کے کوئی کہے نا کہ یہ کام کرو اس میں اتنا ثواب ملے گا، وہ پابند ہے کہ حضور کا حوالہ دے کہ یہ آپ نے کہاں سے پڑھا، نبی علیہ السلام خبر، جو کہتا نا کہ یہ کرو اس سے یہ کام ہوگا بیماری ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے حکیم وغیرہ ہمیں خمیرے دیتے ہیں اپنے عرق وغیرہ، اب یہاں کوئی جھگڑا کرے کہ خمیرہ گاؤزمان کھانا کہاں حدیث میں ہے، عرق بھائی نادان ہو، یہ راج معالجے کی باتیں ہیں، جب ذکر اذکار ثواب کے لیے کریں وہ ٹھیک ہے ثابت ہونے کی۔ سید علی الحسنین پوچھتے ہیں مولانا صاحب میرے کچھ دوست شیعہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 12 ائمہ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام مولا علی کے در کے سوالی ہیں، تو یہ سب باتیں کیا ہیں؟
کیا یہ کفریہ عقائد بن جاتے ہیں؟ یہ علی حسین کیا تو یار کہتا ہے، اس طرح کی بےہودہ باتیں ہر گروہ میں لوگ کرتے ہیں، نادان اور جاہل۔ اب ہمارے اندر قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں ہمارے یہ دوست، اس میں کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا کہ میں ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کی، میں نے نوح کی کشتی کو پار کیا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھا۔ پیران پیر کہتے جاتے ہیں، پورا قصیدہ پڑھتے ہیں، رکعت قصیدہ غوثیہ کی یہ برکتیں قصیدہ روئے، بکواس ہے۔ یہ کیا دین ہے؟ نہ اہل سنت کا یہ عقیدہ جاہلوں نے بنا لی بات۔ اس طرح وہ بھی اگر کہتے ہیں تو نادانی اور جہالت ہے۔ اللہ اللہ ہے، اس کے رسول اور نبی چنے ہوئے لوگ، مولا علی جو کچھ بھی ہیں حضور کے خادم ہیں۔ جی، ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب سید ابو العلا المودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا لٹریچر نہیں پڑھنا چاہیے اور کچھ کہتے ہیں ان کا لٹریچر پڑھنا چاہیے، اس صورت میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ مولانا مودودی ہوں یا دوسرے عالم امت کے اچھے رحمان ناو ہیں، دین کے خادم ہیں، بہت اچھا انہوں نے لکھا۔ جنہوں نے بیٹا پڑھا ہی نہیں وہ جو چاہے فیصلے کرتے رہیں، جو پڑھے گا وہ پائے گا کہ دین کو ایسے معنی میں جس طرح انہوں نے سمجھایا نا، ہر پڑھے لکھے کے دل میں اتر جاتی بات کہ اللہ بھی ہے اور اس کی یہ صفات ہیں، رسول برکت، بہت عمدہ لٹریچر۔ باقی وہ نبی نہیں، نہ کوئی ایسی بات ہے کہ ان کی کوئی بات غلط تھی، جو نہیں ثابت اپنی زندگی میں لوگ توجہ دلاتے تھے وہ کاٹ دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو ختم کر۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کیا جاتا ہے۔ اگلی ملاقات تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رکھے اللہ۔